کہ بہت سے ایسے کیسز جن کے نامکمل چلان پیش کر دیے جاتے ہیں، جس بنیاد کے اوپر وہ پینڈنسی ایسی رہتی ہے کہ وہ کیس پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اور کئی سالوں تک اس کے فیصلے نہیں ہوتے۔ بدقسمتی سے لوگوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کیس جس میں ہمیں اشتہاری کر دیا گیا ہے، ہمارے وارنٹس نکال دیے گئے ہیں، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چلان پیش ہونے کے بعد ایک نوٹس جاری ہوتا ہے جس کی پھر تعمیل پولیس نے کروانی ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی طرح عدالت 75 سیکشن CRPC کے تحت پراپر طور پہ وارنٹس جاری کرتی ہے تو آپ کو اس پراپر وارنٹس کی تعمیل کروانی ہے کہ کسی صورت بھی اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ کوئی بھی اشتہاری وہ دندناتا پھرے یا عدالتوں میں کیس اس کے خلاف پینڈنگ پڑے رہیں اور کسی بھی طرح سے وہ قانون کے کٹہرے میں نہ آ سکے۔ آپ کو یہ پریکٹس کو ختم کرنا ہوگا۔ تھانے میں پرچہ ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو قانون سے دور بھاگتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے تو وہ پولیس کا اشتہاری کہلاتا ہے الٹیمیٹ۔ لیکن اگر کسی کا چلان پیش ہو جائے، چلان پیش ہونے کے بعد عدالت اس کی طلبی لگا لے اور وہ پھر بھی پیش نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے کورٹ ایبسکونڈر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں کی پیڈنسی جو ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ نہیں معلوم۔ آپ کو کیا یہ پتہ ہے کہ اس وقت لاہور میں 2 قسم کے اشتہاری ملزمان گھومتے پھر رہے ہیں۔ ایک وہ ملزمان جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم عدالتوں سے اشتہاری ہو چکے ہیں، اور دوسرے وہ ملزمان جو دانستہ طور پر جو ہے وہ مفرور ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، پیڈنسی کیوں بڑھ رہی ہے، اشتہاری ملزمان کو کیوں علم نہیں ہوتا کہ ہم اشتہاری ہو چکے ہیں، اس میں کون ذمہ دار ہے۔ میرے پاس یہاں پر عدنان فاروق ایڈوکیٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ نے اس حوالے سے کیا احکامات بھی جاری کر رکھے ہیں اشتہاری ملزمان کے حوالے سے۔ میرے پاس عدنان فاروق ہیں، بات کرتے ہیں۔ عدنان صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال جو چل رہی ہے، پیڈنسی بڑھ رہی ہے، ملزمان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اشتہاری ہیں، جب وہ ناکے پہ جاتے ہیں تو پھر ان کو وہاں پولیس بتاتی ہے کہ جی آپ تو اشتہاری ہیں، تو پھر وہ یہاں آتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سے ایسے کیسز جن کے نامکمل چلان پیش کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد عدالتیں جب دیکھتی ہیں کہ چاہے ملزم اس کو طلب کرتی ہیں تو اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ ملزم کو طلب کیے جانے کے متعلق جب نوٹس جاری ہوتا ہے تو جو ہمارے نیب کوٹ عدالت میں موجود ہوتے ہیں یا جس تھانے کے تھرو یا جس تھانے کا متعلقہ کیس ہوتا ہے اس کے تھرو جب طلبی لگائی جاتی ہے تو اس کو وہ صرف ایک کاغذی کارروائی سمجھتے ہوئے نہ وہ جا کے ملزم کی پراپر تعمیل کرواتے ہیں، نہ اس کے گھر کے ایڈریس تک جاتے ہیں، بلکہ وہیں پہ کاغذی کارروائی کر کے عدالت میں جمع کروا دیتے ہیں، جس سے بدقسمتی سے بہت سے کیسز داخل دفتر ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر عدالتیں اس کے بعد وارنٹس جاری کرتی ہیں، ملزمان کو اشتہاری کر دیتی ہیں اور فائلوں کو داخل دفتر کر دیتی ہیں، جس بنیاد کے اوپر وہ پینڈنسی ایسی رہتی ہے کہ وہ کیس پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اور کئی سالوں تک اس کے فیصلے نہیں ہوتے۔ جب تک وہ ملزم پکڑا نہ جائے، وہ پھر عدالت کے سامنے لایا نہ جائے، تب تک وہ فائل داخل دفتر ہوئی رہتی ہے اور بدقسمتی سے لوگوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کیس جس میں ہمیں اشتہاری کر دیا گیا ہے، ہمارے وارنٹس نکال دیے گئے ہیں، اس کے متعلق تو اس کا چلان پیش ہو گیا تھا، کیونکہ پولیس کبھی بھی ایک پراپر ایک پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کرتی اور کاغذی کاروائی یا عدالت کے باہر بیٹھ کے پوری کر لیتی ہے یا اپنے تھانوں میں بیٹھ کے پوری کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ کا دوسرا کوسچن ہے جو کہ پیورلی اس بات سے ریلیٹڈ ہے، فور دا سیک آف آرگومنٹ، کسی بھی مقدمے میں اگر ایک بندے کی ضمانت ہو جاتی ہے تو ضمانت ہونے کے بعد یہاں تو وہ موسٹلی سمجھ لیتا ہے، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا ابھی چلان آنا ہے، ٹرائل آنا ہے اور اس کو پروسیڈ کرنا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چلان پیش ہونے کے بعد ایک نوٹس جاری ہوتا ہے جس کی پھر تعمیل پولیس نے کروانی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے یہاں پولیس پراپر تعمیل نہیں کرواتی، اس لیے ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کی بیل ہوئی ہوتی ہے لیکن کہ اس کے خلاف چلان آ گیا ہے۔ جب اس کو کسی اشارے پہ روکا جاتا ہے، اس کا ID کارڈ مارا جاتا ہے تو اس وقت یہ بات سامنے آتی ہے، ID کارڈ کو دیکھنے کے بعد اس کا ایک پروسیجر جو ایپ دے دی گئی ہے تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ مجھے تو اس مقدمے میں یا تو میں کورٹ ایبسکونڈر ہوں، اب عدالت کی طرف سے اشتہاری کر دیا گیا ہوں، تو یہاں اس کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہوا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ مقدمے میں اشتہاری ہو چکا ہوں، تو اس بنیاد کے اوپر بدقسمتی سے جو بات جب اشارے پہ پتہ چلتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی کرپشن کی بھی وجہ بنتی ہے۔ اس کو وہاں سے پولیس پھر تھانے لے جاتی ہے، پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں پولیس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں کہ اب اس بندے کو اس انڈر کارشن یا اس چیز میں رکھ کے کیسے پروسیڈ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو قانون کی بات ہے، قانون کے مطابق
मुताबिक अगर उस बंदे को कोर्ट के थ्रू नोटिस जारी हुए हैं और अगर उसकी बेल पहले से कंफर्म है, उसकी प्रॉपर तमील करवाई जाए, बजाय उसको किसी इशारे से पता चले, तो कोर्ट में आने के बाद वो अपने केस की पैरवी करेगा और फिर उसके केस का जो भी फैसला होगा। इसके ऊपर अभी जस्टिस तारिक नदीम साहब, उन्होंने हाल ही में एक बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट दी है। उसके ऊपर वो पुलिस के तरीकाकार के ऊपर, मैकेनिज्म के ऊपर बहुत बरहम हुए हैं और उन्होंने एक मरासला अब बाकायदा तौर पे फैसला देने के बाद पूरे पंजाब में भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ एक ये कागजी कार्रवाई नहीं करनी सिर्फ थानों में बैठ के या किसी अदालत में बैठ के। अगर किसी भी तरह अदालत 75 सेक्शन सीआरपीसी के तहत प्रॉपर तौर पे वारंट्स जारी करती है तो आपको उस प्रॉपर वारंट्स की तामील करवानी है। उसके बावजूद अगर आप जाते हैं और किसी भी तरह से उस बंदे को आप इन्फॉर्म नहीं कर पाते तो फिर आप पुलिस को प्रॉपर उसका पुलिस रूल्स में भी और सीआरपीसी में भी तरीका बता दिया गया है चैप्टर 25 के अंदर कि आप उसको कैसे इश्तिहारी करवाएंगे। फिर इश्तिहारी करवाने के बाद उसको पकड़ने का क्या तरीकाकार होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा एक रजिस्टर्ड होगा जो बाकायदा पुलिस रूल्स में लिखा हुआ है, जिसको वो मेंटेन करेंगे। उसकी डिटेल लिखेंगे कि ये अदालत की तरफ से इश्तिहारी है या पुलिस का इश्तिहारी है और इसको आपने पकड़ने के लिए क्या एफर्ट्स किए हैं। तो इन तमाम के ऊपर अदालत ने एक हालिया जो कि ऑलरेडी लॉ मौजूद था उसी को बाकायदा तौर पे दोबारा सामने लाकर उसमें जिक्र करके और पुलिस को ये बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि किसी सूरत भी अब आप ये नहीं करेंगे कि कोई भी इश्तिहारी वो दंदनाता फिरे या अदालतों में केस उसके खिलाफ पेंडिंग पड़े रहें और किसी भी तरह से वो कानून के कटहरे में ना आ सके। आपको ये प्रैक्टिस को ख़त्म करना होगा। और उस केस के अंदर 2018 का एक इश्तिहारी था और 2025 में जाके वो पकड़ा गया, जिस पे अदालत बरहम हुई कि पिछले 6-7 साल से ये दंदनाता फिरा लेकिन आपको पता नहीं चला कि ये इश्तिहारी कहाँ पर है और आपने सिर्फ कागजी कार्रवाई करके पूरा कर दिया। इसके ऊपर अब लेटेस्ट जजमेंट आ जाने के बाद बहुत सख्त किस्म के पुलिस को फैसले लेने होंगे और अगर अब इश्तिहारी इसी तरह दंदनाते फिरे तो उसके ऊपर अदालतें न सिर्फ सख्त बरहम होंगी बल्कि वो अपना दायरा कार को बढ़ाते हुए फिर अपना जो भी इसमें नेग्लिजेंस और गफलत की वजह बनेंगे उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। अच्छा अदनान, ये बताएं कि अदालती इश्तिहारी और पुलिस के जो इश्तिहारी होते हैं उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, अगर कोई भी बंदा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसको पता ही नहीं है या उसको पता है लेकिन वो खुद को जानबूझ के थाने में पर्चा हो जाने के बाद अपने आप को कानून से दूर भागते हुए गायब हो जाता है तो वो पुलिस का इश्तिहारी कहलाता है अल्टीमेटली। हालांकि उसका भी तरीका वही है कि मजिस्ट्रेट से जाके वारंट्स लिए जाते हैं, इश्तिहारी करवाया जाता है, लेकिन फिर भी वो एक कहलाया जाता है आम लफ्ज़ों में कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफरेंडर है, ये पुलिस इश्तिहारी है। लेकिन अगर किसी का चालान पेश हो जाए, चालान पेश होने के बाद अदालत उसकी तलबी लगा ले और वो फिर भी पेश ना हो तो उसको हम कहेंगे कोर्ट एब्सकॉन्डर, यानी कि वो अदालती मफरूर कहलाएगा। दोनों सूरतों में वो एक इश्तिहारी ही कहलाएगा। और इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का सेक्शन सीआरपीसी पे मौजूद है कि जो भी शख्स इश्तिहारी होगा सिर्फ उसी थाने को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के किसी भी थाने को उसको पकड़ने का इख्तियार हासिल होगा। कानून में यहां तक लिखा है कि आम आदमी को भी हक हासिल है कि वो किसी भी इश्तिहारी को जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और वो इश्तिहारी हो सके वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। आपने अदनान फारूक एडवोकेट हैं, उनका जो है वो जवाब तो सुना होगा। जो मैंने सवाल किए थे उन्होंने वो उसका जवाब दिया है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर अदालती तामील का निज़ाम बेहतर हो जाए तो ये जो पेडेंसी है अदालतों में ये ख़त्म हो सकती है और ये जो बेगुनाह इश्तिहारी करार दे दिए जाते हैं सिर्फ एक तामील ना होने की वजह से उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है।